بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کے درس میں مختلف موضوعات پر مولانا روم نے اظہار خیال فرمایا تھا، اور جو موضوع رکا تھا، جس موضوع پر گفتگو رکی تھی، وہ تھا کہ امرود کے درخت سے نیچے اتر کے آؤ تو تم کو نظر آئے گا کہ حقیقت کیا ہے. یہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کو بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی خرابی یا اچھائی کا اثر پڑنے کے بعد اس کو وہ چیز الگ نظر آتی ہے. جب کسی کو آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ اچھا نظر آتا ہے، جب کسی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ برا نظر آتا ہے، کیونکہ انسان ہر چیز کو اپنے وجود کے حلقے سے دیکھتا ہے. دید احمد را ابو جہلو بے گفت، زشت نقشی کس بنی ہاشم شگفت. ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ تو بدصورت ہے جو بنی ہاشم گھرانے میں پیدا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ محمد، نعوذ باللہ، تو بدصورت ہے، ایسا بدصورت ہے جو بنی ہاشم کے گھرانے میں سب خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، اور تو بدصورت پیدا ہوا ہے. شگفت کہتے ہیں کھلنے کو. اصل میں تو بدصورتی کی شکل میں کھلا. اس طرح سے اس نے ایک کامنٹ پاس کیا. گفت احمد مرورا کے راستی، راست گفتی گرچہ کار افزاستی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس سے فرمایا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے سچ کہا ہے، اگرچہ کہ تو بیہودہ گوئی کا ماہر ہے، بکواس کرتا ہے ہر وقت، تیرے منہ سے کبھی حق نہیں نکلتا، ہمیشہ برائی ہی تیرے منہ سے نکلتی ہے، لیکن تو اپنے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے، حقیقت کے حساب سے صحیح نہیں کہہ رہا ہے، تو تیرے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے. اب اس کی وضاحت آپ کریں گے. دید صدیقش بگفت اے آفتاب، ایز شرقی نیز غربی خوش بتاب. اور ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ اے آفتاب، اے سورج، اے وہ سورج جو کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، کسی ایک ڈائریکشن میں اس کو قید نہیں کیا جا سکتا، وہ پوری دنیا کو روشنی دینے والا ہے، خوب روشن ہے. گفت احمد راست گفتی اے عزیز، اے رہیدہ تو ز دنیا اے نچیز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے میرے عزیز، اے میرے دوست، تو نے بھی سچ کہا ہے. تو وہ ہے جو اس دنیا ناچیز، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس دنیا سے تو آزاد ہے. وہ ہے تو جو دنیا سے آزاد ہے، دنیا کی چیزوں سے تو بے پرواہ. حاضنہ گفتند کہ صدر الورا، راست گو گفتی دو صد گو رات چرا. تو دونوں کے جواب کو سننے والے حاضرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے سرور عالم، آپ نے تو دو الگ الگ متضاد باتیں، کانٹراڈکٹ کرنے والی باتیں سنی، اور دونوں کو آپ نے سچ کہہ رہا ہے فرمایا. یہ کیا بات؟ کانٹراڈکشن تو وہ ہوتا ہے کہ جب ایک سچ ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود جھوٹ ہو جاتا ہے، تو اسی کو تو کانٹراڈکشن کہتے ہیں، ضد وہی تو ہوتی ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تو وہ بھی سچ ہے، اور ابو بکر نے بھی کہا تو وہ بھی سچ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گفت من آئینہ ام مسقول دست، ترک و ہندو درمنا بینت کے ہست. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دراصل ایک آئینہ ہوں جو مانجھا ہوا ہے، کلین ہے. تو آئینہ جو ہوتا نا، آئینہ انسان کو وہی چیز دکھاتا ہے جو ہوتا ہے.
تو میں تو آئینہ ہوں، جو آدمی کی نظر جیسی ہے میں اس کو ویسا نظر آ رہا ہوں۔ ترک و ہندو درمنا بینت کے ہست، چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ ہندوستانی ہو، ہندو سے مراد ہندوستانی ہے۔ ترک و ہندو درمنا بینت کے ہست، ترک اور ہندوستانی، چاہے وہ ترکی کا ہو چاہے وہ ہندوستان کا ہو، مجھ میں وہی دیکھتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے۔ آئینے میں انسان وہی دیکھتا ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو دیکھتا ہے جیسے کہ وہ ہوتا ہے۔ تو میری کیفیت بھی وہی ہے، دیکھنے والا مجھے جس انداز میں دیکھ رہا ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ ابو جہل کو میں خراب نظر آیا کیونکہ وہ خود خراب ہے، ابو بکر کو میں اچھا نظر آیا کیونکہ وہ خود اچھا ہے۔ میری یہ کیفیت ہے۔ ترک و ہندو درمنا بینت کے ہست، اب اس کے اندر جو ترک و ہندو آپ نے استعمال کیا دو الفاظ، ایک تو معنی اس کے یہ ہوئے ترک سے مراد ترکی کا باشندہ، ہندو سے مراد ہندوستان کا باشندہ، لیکن ایک دوسرے ہے، معنوی اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کے الگ معنی ہوں گے۔ فارسی میں ترک کہتے ہیں خوبصورت کو اور ہندو کہتے ہیں کالے کو۔ تو اب دیکھیے آپ، خوبصورت اور کالا انسان کچھ بھی ہو، آئینے میں وہ جیسا ہوتا ہے ویسے نظر آتا ہے، یہ مطلب بھی ہوتا ہے اس کا۔ یہ جو ترک اور ہندو کا جو استعمال ہے، اس سے پہلے بھی حافظ شیرازی کے ایک شعر میں ملتا ہے، بہت مشہور شعر ہے ان کا۔ اگر ترک شیرازی بدستارت دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخار آرا۔ دنیا بھر میں یہ شعر مشہور ہو، یہ غزل ان کی بہت مشہور ہے حافظ شیرازی، کہ اگر وہ میرا محبوب، خوبصورت محبوب جو شیراز کا رہنے والا ہے، اگر آ کے میرا دل میرے پاس سے لے کر چلا جائے تو میں اس خوشی میں کہ میرا محبوب آ کر میرا دل لے گیا، اس خوشی میں اس کے کالے تل کے عوض میں سمرقند اور بخارا جیسے عظیم شہروں کو قربان کر دوں، صرف اس کے تل کے اوپر نثار کر دوں، یہ فرماتے ہیں حافظ شیرازی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آپ نے ہندو اور ترک یہ دو الفاظ استعمال کیے، تو ترک کہتے ہیں خوبصورت اور ہندو کہتے ہیں کالے کو۔ تو چاہے وہ خوبصورت ہو چاہے وہ کالا ہو، جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جیسا ہوتا ہے آئینہ اس کو ویسے دکھاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے انسانی نظر کی۔ عربی زبان میں بھی ایک کہاوت ہے، المرء یقیس علی نفسہ، انسان ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ اچھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میں سب اچھے ہیں، برا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میں سب برے ہیں، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، میں جیسا ہوں ویسا۔ اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے لوگ کرتے ہیں، میں کرا تو کیا ہوا۔ اگر کوئی آدمی عبادت ریاضت کر رہا ہے تو وہ عبادت ریاضت کرنے والا سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر ہو تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا، سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ہر آدمی ہر چیز کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن انسان ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی نظر اس کی فکر پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو میں نے بھی ایک نظم میں، آزاد نظم میں بیان کیا۔ میں خاص ہوں اور عام بھی، خوش نام بھی بدنام بھی، گمنام ہوں مشہور بھی، عاجز بھی ہوں مغرور بھی، ظالم بھی ہوں اچھا بھی ہوں، جھوٹا بھی ہوں سچا بھی ہوں، ناقص بھی ہوں کامل بھی ہوں، عالم بھی ہوں جاہل بھی ہوں، بد ہوں برا ہوں نیک ہوں، سب کچھ ہوں پھر بھی ایک ہوں۔ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہ سارے کانٹراڈکشنز ہیں نا، متضاد چیزیں ہیں، ایک آدمی میں دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو آخر یہ کیسے ہو گیا؟ یا رب یہ کیا ہے ماجرا؟ آئی ایک آواز اس طرح، اس میں تعجب کس طرح، جس نے بھی دیکھا جس طرح، آیا نظر تو اس طرح۔ یہ ہے انسان کے دیکھنے کا اثر۔ آپ جس کو جس اسٹائل میں دیکھ رہے ہیں وہ آدمی آپ کو ویسے نظر آ رہا ہے۔ ہر کرا آئینہ باشد پیش رو، زشت و خوب خیش را بیند درو۔ جس کے منہ کے سامنے آئینہ ہو وہ اچھے اور برے کو اسی آئینے میں دیکھ لیتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پہ دھبا ہے تو آئینے میں دھبا نظر آئے گا، اگر آپ خوبصورت ہیں تو آئینے میں خوبصورت نظر آئیں گے۔ اے زنر تمامی بینی مرا، زی تحری زنانہ برترا۔ اب وہ شوہر، بدو شوہر بیوی کو یہ سمجھا رہا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اگر تو مجھے لالچی سمجھتی ہے،
اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میں لالچ کی بنیاد پہ ایسا خیال کر رہا ہوں تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ لالچ تیرے ہی اندر ہے، اور تجھ کو یہ جو زنانہ تحری کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ایک اندازے پہ، ایک اٹکل پہ رائے قائم کر لینا کسی بھی چیز کی، تو یہ جو زنانہ اسٹائل ہے نا رائے قائم کرنے کا، اس سے ذرا باہر نکل کے آ۔ حقیقت یہ نہیں ہے، یہ تیرا جو زنانہ اٹکل ہے یہ اس کی وجہ سے تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں لالچی ہوں۔ آ تمہارا ماں نہ دو رحمت بوت، کو تما آ جا کے آ نعمت بوت۔ یہ جو فقیری ہوتی ہے یہ لالچ نہیں ہوتی، لالچ کے مشابہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ لالچ والا ہوتا ہے فقیر، مانگ کر جب وہ کھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پیسے کی ہرس ہے، حالانکہ وہ ضرورت کے تحت بھی تو مانگ سکتا ہے۔ اور کچھ فقیر تو ایسے ہیں جو مانگتے ہی نہیں ہیں، تب بھی لوگ اس کو لالچی کہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، فقر جو ہے نا، فقیری، غریبی، یہ لالچ نہیں ہوتی، لالچ کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن ہوتی کیا ہے؟ رحمت ہوتی ہے۔ آ تمہارا ماند و رحمت بوت، کو تما آنجا کے آ نعمت بوت۔ یہ جہاں یہ نعمت ہو فقیری کی، وہاں لالچ ہوتا کہاں ہے؟ اگر لالچ ہوتا تو میں غریب فقیر تھوڑی ہوتا۔ امتحان کن فقر را روزے دو تو، تاب فقر اندر غنا بینی دو تو 2 دن فقیری کو میری آزما لے، تب تجھے پتا چلے گا۔ میری جو اندر جو فقیری ہے وہ تیرے اندر اتار لے 2 دن کے لیے، زیادہ نہیں، 2 دن کے لیے اتار لے، تو تجھے سمجھ میں آئے گا کہ اصل جو دل کی امیری ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ ایک ظاہری فقیری ہوتی ہے، ایک باطنی فقیری ہوتی ہے، ایک ظاہری امیری ہوتی ہے، ایک باطنی امیری ہوتی ہے۔ ظاہری فقیری کیا ہے؟ بظاہر لوگوں کے سامنے آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، لیکن دل امیر ہے۔ امیر کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، وہ امیر ہے۔ امیر وہ ہے جس آدمی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ امیر ہے۔ تو اگر آپ دل میں یہ احساس پیدا کر کے رکھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو مطلب آپ دل کے امیر ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر امیر ہوتے ہیں، باطنی طور پر فقیر ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ان کے پاس سب کچھ ہوتا، گاڑی، بنگلہ، موٹر، نوکر، چاکر، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن دل میں میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے پہ قائم رہتے ہیں، اور خواہشیں اور ارمان ان کے دل میں پھوٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، میری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اس طرح سے گزارتے ہیں۔ تو مطلب وہ ظاہری طور پر امیر ہیں، باطنی طور پر فقیر ہیں۔ تو میری جو فقیری ہے تم دل کے اندر اتار لو، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ اصل دل کی امیری ہوتی کیا ہے۔ صبر کن با فخر و بگزاری ملال، زاں کے در فخرست عز ذوالجلال۔ فقیری جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور رنج کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ رنج انسان اپنے دل کے اندر پیدا کر کے اپنی جو کچھ اس کو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ رنج کو بڑھاتا ہے۔ آپ اگر دل کو اس طرح سے بنائیں کہ کوئی تکلیف آپ کو تکلیف نظر نہ آئے، انجوائے کرنا سیکھ لیں، تو رنج خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو صبر کرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ غریبی فقیری پر اگر صبر کریں گے تو رنج خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو فقیری پر صبر کرو اور رنج کو ترک کر دو۔ زاں کے در فقرست عز ذوالجلال، کیونکہ جو فقیری ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی عزت ہوتی ہے۔ امیروں کو لوگ عزت نہیں کرتے، صرف ان کی دولت کی وجہ سے ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی لوگوں کی غرض، اس کی لالچ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور دشمنیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ جبکہ فقیر آدمی، اس کے دشمن کم ہوتے ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی لالچ غرض نہیں رہتی، جو کرتے ہیں تو عزت کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے ہیں۔ حقیقی عزت جو ہے وہ غریب فقیر کی ہوتی ہے، امیر کی نہیں ہوتی، وہ تو دکھاوے کی عزت ہوتی ہے، غرض کی عزت ہوتی ہے۔ سر کا مفروش و ہزاراں جانب بھی، از قناعت غرق بحر انگبی۔ سرکہ کھٹا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سرکے کی طرح صورت مت بنا، کھٹی، ڈونٹ لک سور، کھٹی صورت مت بناؤ۔ دیکھو ہزاروں جانیں ایسی ہیں
جو قناعت کی وجہ سے اللہ جتنا دے دیا اس پہ راضی اور خوش رہنے کی جو صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے شہد کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، مست ہیں اپنی زندگی میں. تو سرکے میں ڈوبی ہوئی ہے، کھٹا پن تیرے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. اور جو قناعت والے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ شہد کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ بڑے مست ہوتے ہیں، ان کی زندگی بڑی میٹھی ہوتی ہے. صد ہزاراں جان تلخی کشنگر ہم چو گل آغشتہ اندر گل شکر. تلخی جو ہوتی نا زندگی کی، کڑواہٹ، اس کو برداشت کرنے والی لاکھوں جانوں کو جا کر قریب سے دیکھو، ان کی زندگیاں کیسی ہیں. وہ ہر چیز برداشت کر کے اس کو کیسے انجوائے کرتے ہیں، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو بھی انجوائے کرتے ہیں. کتنے مست جیتے ہیں. ان کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول گلخند میں شہر میں مٹھاس میں بھیگ کر کیسے پڑے رہتے ہیں. گلخند میں پھولوں کی طرح لت پت ہے، شکر میں پھول کے ٹکڑے گلخند میں کیسے شکر میں لت پت ہوتے ہیں، وہ کیفیت ہے ان کی زندگیوں میں. مٹھاس بھری ہوئی ہے ان کی زندگی. اے طریقہ مر ترا گنجا بدے تاز جانم شرح دل پیدا شدے. افسوس، ہائے افسوس، تجھ میں اگر گنجائش ہوتی سمجھنے کی، دیکھنے کی، اتنی صلاحیت ہوتی تو میری جان سے میں بھی دل کی شرح ضرور ظاہر کرتا. میرے اندر کی جو کیفیت ہے وہ ضرور ظاہر ہو جاتی. لیکن کیا کریں، لوگ سمجھ نہیں پاتے ہماری کیفیت کو. یہ جو قناعت، یہ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہنا اور اس پہ خوش رہنا، اس کو انجوائے کرنا، اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ ہر انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا. اگر کچھ ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن کیا کریں، ہو نہیں سکتا نا. ای سخن شیرست در پستان جاں بے کشندہ خوش نمی گردد رواں. اور یہ جو باتیں ہیں نا ہماری، یہ باتیں دراصل انسان کی جان کے پستان میں دودھ کی طرح ہیں. پستان جو ہے بریسٹ کو بھی کہتے ہیں، پستان جو ہے تھن کو بھی کہتے ہیں. ٹیٹ، انگلش میں ٹیٹ کہتے ہیں نا، تھن جو جانور کے تھن ہوتے ہیں جس میں دودھ ہوتا ہے. اب اس کی مثال دیتے ہیں، یہ ہماری جان کے تھن ہیں، اس کے اندر دودھ ہے لیکن باہر سے نظر نہیں آ رہا ہے. وہ جو دودھ کی سفیدی، وہ جو دودھ کی مٹھاس ہے، وہ تھنوں کے اندر ہوتی نا، باہر نہیں ہوتی. اگر آپ کو استفادہ کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بے کشندہ خوش نمی گردد رواں. چوسنے والے کے بغیر اچھی طرح جاری ہوتی ہی نہیں ہے. اس کو لینے کے لیے اس کو نکالنا پڑے گا، نتھارنا پڑے گا، چوسنا پڑے گا تھنوں کو، تب جا کے وہ دودھ آپ کے منہ میں آتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دودھ آپ پئیں تو پھر آپ کو یہ نکالنا پڑے گا، ورنہ اس طرح سے رکھیں گے تو آپ کو دودھ کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. نہ دودھ نظر آئے گا، نہ آپ پی سکیں گے. مستمع چوں تشنو جویندہ شدھ وائے زر مردہ بوت گویندہ شدھ. دیکھیے اس کے لیے بھی کیا ہے، بھوکا بچڑا ہونا. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے، بھینس کے پاس، گائے کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے اپنا منہ تھنوں کو لگاتا ہے اور پھر چوستا ہے، اس کو پیٹ بھرتا ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ سننے والا بھی ہماری باتوں کا اگر پیاسا ہو اور طلبگار ہو، یہ پہلی شرط ہے. کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی سے پہلی شرط کیا ہے؟ پیاسے ہونا اور طلبگار ہونا. مستمع چوں تشنو جویندہ شدھ وائے زر مردہ بوت گویندہ شدھ. اگر واز کرنے والا، اچھی بات بتانے والا اگر مردہ جیسا بھی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہی بولتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ آنے والا، طلب کرنے والا اپنے طلب میں سنجیدہ ہو، سچا ہو، اسٹرانگ ہو. پیاسا ہوگا تو پانی کے پاس جائے گا، اس کی پیاس بجھے گی. اب بندہ پیاسا ہی نہیں ہے تو پلانے والا کیا کرے گا؟ اگر مردہ بھی ہے تو اس کی پیاس کی وجہ سے اس کے بھی منہ میں زبان آ جاتی ہے. مطلب ایک ایسا واعظ ہے، زیادہ کچھ جاننے والا نہیں ہے، زیادہ بولنے والا نہیں ہے، لیکن جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو کچھ حاصل کرنے کی طلب ہے تو اس کو بھی جوش آ جاتا ہے، وہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنا علم شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو طلب ہونا نا، طلب نہ ہوں گے تو عالم بھی کچھ نہیں دیتا.
مستمع چوں تازہ آیت بے ملال، صد زباں گردت بے گفتن گونگ و لال۔ سننے والا، اب ایک تو ہونا ہے طلب اور پیاسا ہونا۔ طلب کرنے والے کو، سننے والے کو، کچھ حاصل کرنے والے کو پہلے پیاس ہونا وہ حاصل کرنے کی، اس کے بعد طلب ہونا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو اب اس کے بعد کیا ہونا؟ وہ تازہ دم ہونا اور تھکا ہوا نہیں رہنا۔ ورنہ وہ طلب سے تو آیا لیکن تھکا ہوا ہے، تازہ دم نہیں ہے، تو بھی وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ دونوں چیزیں چاہیے۔ تھکا ہوا آدمی کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ تو یہ ہونا بھی ضروری ہے، تازہ دم ہو اور تھکا ہوا نہ ہو۔ مستمع چوں تازہ آیت بے ملال، صد زباں گردد بے گفتن گونگ و لال۔ اگر یہ نہ ہو، تھکا ہوا نہ ہو اور تازہ دم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں گونگی زبانیں بھی بولنے لگتی ہیں۔ مطلب بولنے والے کو اور بولنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اگر آنے والا مشتاق ہو تو بولنے والا بھی اشتیاق والا بن جاتا ہے، بولنے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ چونکہ نامحرم درآید از درم، پردہ در پنہاں شوند اہل حرم۔ اب دیکھیے، آپ دوسری مثال آپ دیتے ہیں، جب دروازے سے کوئی نامحرم اندر آ جاتا ہے۔ اب نامحرم سے مراد وہ آدمی جو وہ بات سننے کا اہل نہیں ہے۔ نامحرم، ایک تو بات سننے کا اہل نہ ہونا، وہ والا۔ دوسرا معنی ہے نامحرم ہونا، کسی عورت کا جو نامحرم انسان ہوتا نا، رشتہ دار، محرم، نام غیر محرم، ویسا۔ تو جب کوئی دروازے سے نامحرم داخل ہوتا ہے، پردہ در پنہا شوند اہل حرم، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پردے میں چھپ جاتی ہیں کیونکہ وہ نامحرم ہے، اس کے سامنے جانا نہیں چاہیے۔ تو علم دینے والا، کام کی باتیں بیان کرنے والا بھی اگر محرم اس کو لگتا ہے کہ آنے والا محرم ہے، یہ باتیں اس کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں تو وہ بولتا ہے، نہیں تو نہیں بولتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بولے لیکن بولتا نہیں ہے، وہ صرف یہ شعر پڑھ کے خاموش بیٹھ جاتا ہے، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ کیا کریں؟ کہنا تو چاہتا ہوں لیکن کوئی محرم ملتا ہی نہیں ہے، کس کو سناؤں، کون سمجھے گا؟ رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زبان میری۔ یہ باتیں کون سمجھے گا؟ خاموش بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں بولتا۔ ور درآید محرم در از گزند، برکشایندہ ستیراں روئے بند۔ اور اگر کوئی محرم آتا ہے دور از گزند، جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، آفت، آزار، ضرر، فتنہ، نقصان، ان تمام چیزوں سے خالی۔ بھئی پردے کا حکم جو عورت کو دیا گیا ہے وہ فتنے سے بچانے کے لیے ہی ہے، لیکن جہاں فتنہ ہی نہیں ہے تو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس سے کیا فتنہ ہو سکتا ہے کسی عورت کو؟ تو اس سے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے خاص۔ جہاں فتنہ ہے وہاں پردے کا حکم ہے۔ تو جو فتنے سے خالی ہے، جس سے نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ محرم ہے۔ محرم جو ہوتا نا، جیسے ایک بچی کا بھائی ہے، حقیقی بھائی، وہ محرم ہے کیونکہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اسی لیے محرم ہے۔ لیکن اگر حقیقی بہن کو حقیقی بھائی سے خطرہ ہو جائے تو پھر وہ محرم ہونے کے باوجود غیر محرم رہے گا۔ تو اسی لیے محرم اور غیر محرم کا فرق بیان کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی محرم داخل ہوتا ہے جس سے کوئی فتنہ و نقصان کا خطرہ نہیں ہے، برکشائن داں ستینہ روئے بند، تو عورتیں بھی نقاب اٹھا دیتی ہیں۔ ان سے کیا خطرہ ہے مجھے؟ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے مجھے۔ کوئی بہت بڑا نیک، اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، آپ کے پاس آتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو اتنا متقی پرہیزگار ہے، اس سے کیا پردہ کرنا ہے، کیا خطرہ ہے اس سے؟ ہر چرا خوب و خوش و زیبا کنند، از برائے دیدہ بینا کنند۔ اور جس چیز کو اچھا اور عمدہ اور حسین بناتے ہیں نا، تو دیکھنے والی آنکھ کے لیے بناتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب خوبصورت بنائی جاتی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تقریب ہو رہی ہے، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں۔
اب آپ اکیلے کسی جنگل میں نکل جائیں تو اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں کیا؟ کیونکہ وہ اچھائی، زیب و زینت اور اچھی چیز دکھانے کے لیے بنائی جاتی ہے، دیکھنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، آنکھ والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، اندھوں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ کیبوت آواز چنگس زیر و بم، از برائے گوش بے حصے اسم۔ سارنگی کی جو زیر و بم ہے، اس کی جو سر ہے، وہ بھی جو ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بے حص اور بہرے کے لیے کہاں سے ہوتی ہے؟ تو سننے والا ہوگا تو اس کے سامنے میوزک بجائی جائے گی اور پھر وہ واہ واہ کرے گا۔ ایک تو سننے والا ہونا، دوسرے اس کو سمجھنے والا ہونا، خواہش مند ہونا، تو وہ واہ واہ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، تو بجانے والا بھی خوب مزے مزے سے بجاتا ہے۔ تو جو محرم ہی نہیں ہے اس کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا اپنے فن کی توہین ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کو شعر شاعری بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، آپ بیٹھ کے اس کے پاس کلام سنانا شروع کر دیں تو وہ آپ کے فن کی توہین ہے۔ کوئی آدمی کو میوزک سے ذرہ برابر بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے تو یہ اپنے فن کی توہین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بہرے اور بے حس کے لیے، بہرے اور بے حس کے کان کے لیے سارنگی کی آواز، اس کی موسیقی نہیں ہوتی۔ مشکرا بیہود حق خوش دم نکرد، بہر شم کر دو پے اخشم نکرد۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مشک کو، مسک کو خوشبودار ایسے بیکار نہیں بنا دیا ہے۔ مشک کے اندر جو اتنی خوشبو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیکار نہیں پیدا کر دی ہے، سونگھنے کے لیے بنایا ہے، اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے جو ناک رکھتا ہے، جو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بے حس ناک والے کے لیے نہیں بنایا، جس کو سونگھنا آتا ہی نہیں ہے، اس کے ناک کے کیڑے مر چکے ہیں، ایسے آدمی کے لیے مشک نہیں بنائی گئی۔ نائرہ بیہود حق خوش دم نکرد، بہر انسامت پہ احرم نکرد۔ اللہ تعالیٰ نے بانسری کو بھی خوش آواز بنایا، بیکار کے نہیں بنایا۔ یہ انسان کے لیے بنی ہے، شیطان کے لیے نہیں بنی ہے۔ شیطان کو کیا دلچسپی ہے میوزک سے؟ انسان کے لیے بنائی گئی۔ حق زمین و آسماں برساختاست، درمیاں بس نور و نار افراختاست۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور بیچ میں نور اور نار، یہ دونوں کو روشن کر دیا ہے۔ نور اور نار سے مراد خیر اور شر، اچھائی اور برائی رکھ دی ہے۔ ای زمیرہ از برائے خاکیاں، آسمارا مسکن افلاکیاں۔ یہ زمین خاک والوں کا مسکن ہے، ان کے لیے بنائی گئی ہے، زمین پر رہنے والوں کے لیے زمین بنائی گئی ہے۔ آسمان جو ہے آسمان والوں کا مسکن ہے، جس کو جو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو آسمان پر رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو آسمان پر رہنے کے لیے چھوڑا، اور جو زمین پر رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو زمین پر جانے کے لیے چھوڑا۔ مرد سفلی دشمن بالا بوت، مشتری ہر مکان پیدا بوت۔ نیچے رہنے والا انسان، مرد سفلی نیچے رہنے والا انسان، سفلی کہتے ہیں نیچے، علوی کہتے ہیں اوپر، تو سفلی رہنے والا انسان اوپر والوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اور مشتری ہر مکان پیدا بوت، ہر مکان کا خریدار پیدا ہو جاتا ہے۔ گندے چیزوں کے خریدار بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اچھی چیزوں کے خریدار بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے یہ، دنیا میں ہر چیز بکتی ہے۔ کیا چیز نہیں بکتی؟ بھینس اور گائے کا گوبر تک بکتا ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ لیتے ہیں، ہر آدمی نہیں لیتا۔ تو دنیا کی ہر چیز بکتی ہے، جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ روحانیت کی ترقی کی ضرورت ہے تو روحانیت والوں کے پاس جائیں گے، پیسہ دولت چاہیے تو امیر لوگوں کے پاس جائیں گے، جس کو جو ضرورت ہے وہ وہاں پر جاتا ہے۔ اے ستیرہ ہیش تو برخاستی، خیش تن را بہر کور آراستی۔ اے پردہ نشین عورت، کبھی تو اپنے آپ کو اندھے کے سامنے آراستہ کرنے کے لیے کبھی تیار ہوئی ہے؟ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا کبھی بن ٹھن کے سنور کے کسی اندھے کے سامنے جانے کے لیے تو نکلی ہے؟ آج تک کبھی نہیں نکلی، دیکھنے والوں کے سامنے جاتی ہے۔ گر جہارا پر درے مکنو کنم، روز یہ تو چوں نباشت چوں کنم۔ اگر میں دنیا کو درے مکنو، ہڈن پرلز آف وزڈم، حکمت کے چھپے ہوئے موتیوں، اگر میں چھپے ہوئے موتیوں سے دنیا کو بھر دوں
تب بھی تیرا حصہ اگر اس میں نہ ہو میں تو بھر دیتا ہوں. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں اپنی حکمت کے موتی برساتے ہی رہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر میں حکمت کے ان موتیوں کو پوری دنیا میں بھی بھر دوں تو جس کو ملنا ہے جس کو چاہیے وہی لے گا. اگر یہ تیرے حصے میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ روزیت تو چون نباشت چون کنم. اگر تیری قسمت میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ترک جنگو رہزنی اے زن بگو ور نمی گوئی بترک من بگو. اے بیوی ڈکیتی اور جنگ یہ جو طریقہ کار ہے تیرا، ڈاکوؤں کا سا، لڑائی کرنے والوں کا سا، غیر ضروری بحث کرنے والوں کا، یہ چھوڑ دے. یہ طریقہ تیرا صحیح نہیں ہے. یہ ڈکیتی ہے. اپنی بات کسی بھی طرح سے منوانے کی کوشش کرنا، سامنے والے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرنا، لوگوں کے خیالات کو بدلنے کے لیے ان کے دل میں اتر کے ان کے خیالات چینج کرنے کی کوشش کرنا. نہیں، یہ ڈکیتی مت کر اور یہ جنگ مت کر اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے. اور اگر تو یہ ترک نہیں کرے گی تو پھر جانے دے، چھوڑ دے مجھے، چلا جا اپنی زندگی جی. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ بہت اسٹرکٹ ہو گیا. اب تک تو سمجھا رہا تھا. پہلے تو اس نے پیار محبت سے بیوی کو سمجھایا، لیکن بیوی کی ہٹ دھرمی اور غیر ضروری بحث و تکرار اور غیر ضروری کے بلکہ گستاخانہ اس کے جو طریقہ کار کی گفتگو تھی اس پر شوہر بھی اب غصے میں آ گیا. تو اب کہنے لگا کہ اگر تو مجھے غلط سمجھتی ہے، جس طرح کے الزامات تم مجھ پر لگا رہی ہے، جس طرح کے کلمات تم میرے ساتھ استعمال کر رہی ہے، اگر ایسا ہے تم میری باتوں کو نہیں سمجھتی تو ٹھیک ہے، چھوڑ دے مجھے، چلا جا. مرمرا چے جائے جنگے نیکوبت کہیں دلم الصلح ہا ہمی رمت. یہ نیک کون ہے، برا کون ہے، یہ اس کی لڑائی کا یہ کیا موقع ہے؟ میں پسند بھی نہیں کرتا اس چیز کو، لڑائی کو میں پسند نہیں کرتا. کہیں دلم الصلح ہا ہمی رمت. ہم تو اتنے سیدھے اور صاف دل ہیں کہ ہم تو لڑائی کو پسند کرنا تو دور کی بات ہے، تو ہم تو صلح کو بھی پسند نہیں کرتے. کیوں؟ صلح تو لڑائی کے بعد ہوتی ہے نا. تو ہم تو وہاں جاتے ہی نہیں ہیں اس میدان میں کہ صلح ختم کر کے، لڑائی ختم کر کے صلح کی نوبت آئے. ہم تو اس میدان میں جاتے ہی نہیں. برسر ای ریش ہا نیشم مزن زخم ہا برجان بے خیشم مزن. میرے اب ان زخموں پر ڈنک مت مار. بہت ڈنک تو نے مار لیے میرے زخموں پر، اب نہ مار. میری بے خود جان جو ہے، کمزور جان جو ہے، اس پر اب زخم نہ لگا. میں اپنی زندگی جی رہا ہوں. تو اگر میرے ساتھ میرے انداز سے زندگی بسر کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، جوڑا ایک جیسا ہونا چاہیے. نہیں تو تیری مرضی. میں نے زبردستی تجھے پکڑ کے تھوڑی رکھا ہے. تو اگر خلا چاہتی ہے تو میں وہ بھی دینے تیار ہوں. جا اپنی زندگی جی لے، غیر ضروری کیوں بحث کر رہی ہے؟ گر خموش گردی وگرنا آنکنم کہ ہمی دم تر کے خانو ماں. اگر تو چپ ہو جاتی ہے تو خیر، اب ساری گفتگو ہو چکی، اب بحث و تکرار ہو چکی، اب اتنا وقت گزر چکا. اب اگر تو چپ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات. نہیں تو پھر میں ہی یہ کروں گا کہ میں گھر بار چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اب میں نہیں رہ سکتا اس گھر میں. پات ہی گشتن بہ است اس کفش تنگ رنج غربت بہ کے اندر خانہ جنگ. اب دیکھیے بڑی خوبصورت بات اس نے کہی ہے. تنگ جوتا پہننے سے ننگے پاؤں ہونا اچھا ہے. پات ہی گشتن بیس از کفش تنگ. کیونکہ جو ٹائٹ جوتا ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ وہ کاٹتے جاتا ہے اور جیسا جیسا وقت گزرتا جاتا ہے اس کا زخم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ننگے پاؤں پھرنے سے کیا ہوگا؟ ابتدا میں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو انسان کمفرٹیبل محسوس کرے گا بغیر جوتے کے ہی. وقت گزرنے کے بعد عادت ہو جاتی ہے، یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے آدمی. لیکن تنگ جوتے سے یوزڈ ٹو نہیں ہوتا. یا تو جوتا پھٹ جائے گا یا پھر انسان زخم کا شکار ہو جائے گا اور زخم بڑھتا چلا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ تنگ جوتا پہننے سے تو اچھا ہے کہ پیر ننگا ہو، ننگے پیر ہو. رنج غربت بہ کے اندر خانہ جنگ. غربت کا رنج، مسافری کا رنج، دور رہنے کا رنج، ہوم سکنس کا رنج گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی تکلیف سے اچھا ہے.
گھر کے اندر ہی آدمی کو اس طرح کی اگر صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ میں اکیلے جی لوں. اب جب یہ اسٹیج پہ شوہر آ گیا گفتگو کے، اب بیوی ہو گئی پریشان. اس نے سمجھا نہیں تھا کہ بات اتنی آگے نکل جائے گی، اب معاملہ جدائی کی طرف تک آ جائے گا. اب تھوڑا سا عورت کا انداز نرم پڑ گیا. اب انہیں شوہر کی رعایت کرنا شروع کر دی کہ کتنا بھی بولو، کیا بھی بولو، میں بولوں یا وہ بولے، کچھ بھی ہو، آخر میرا شوہر ہی تو ہے. تو اب وہ اپنے کیے ہوئے باتیں، جو اس نے کہی تھی باتیں اور جو انداز اس نے اختیار کیا تھا، اب اس سے وہ پلٹ کر شوہر کو منانے کے راستے پر آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ. شنو از نے چون حکایت می کند